وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں قرآن حکیم کا آسان فہم ترجمہ و تفسیر مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ یعنی گائے، رکوع نمبر 4۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے رسول، یاد ہے جب دنیا بسانے سے پہلے میں نے فرشتوں سے کہا میں انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اسے زمین پر اپنا نائب یا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے، کائنات کے رب، ہم آپ کی تعریف بیان کرتے اور تسبیح پڑھتے ہیں، ہم جھگڑا اور خون ریزی نہیں کرتے۔ کیا آپ انسان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی اور جھگڑا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا، تم میری حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وضاحت: اللہ کے اعلان پر کہ وہ انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، فرشتوں نے انسان کی خامیاں جبکہ اپنی خوبیاں بیان کی۔ یہاں دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ فرشتے اپنے مالک سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں نہ صرف جواب دے رہا ہے بلکہ اپنے فیصلے کی حکمت بھی سمجھا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے علم اور تحقیق کے لیے سوال کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال جواب آدھا علم ہے۔ اللہ نے زمین، آسمانوں، پہاڑوں اور دوسری مخلوق کو اپنی خلافت کی صورت میں امانت عطا کرنے کی پیشکش کی۔ سب نے اس عزت کے ساتھ ملنے والی ذمہ داری کی وجہ سے یہ عہدہ لینے سے انکار کیا۔ انسان نے زمین پر اللہ کا ایسا خلیفہ بننے کی پیشکش قبول کر لی جو اس کے حکم پر عمل کرے۔ ایسی آیات کی تعداد 61 ہے جن کی ابتدا وَإِذْ سے ہوئی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ میں نے آدم کو مٹی سے بنا کر اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے علم الاسماء سکھایا۔ یہ بہت وسیع علم ہے۔ میں نے انسان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا اور اسے زمین پر بادشاہی عطا کی، ایسا بادشاہ جو میری حاکمیت میں میرا نظام نافذ کرے۔ میں نے آدم کو پیش کیا اور فرشتوں سے کہا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم بہت کچھ جانتے ہو تو مختلف چیزوں کی خوبیاں، کمالات اور حالات بتاؤ۔ وضاحت: اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اس کے حکم پر عمل کرے، چاہے تو انکار کر دے۔ اللہ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا۔ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اچھائی کا راستہ اپنائے یا برائی کا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی صورت میں انعام، جبکہ انکار کی صورت میں سزا دیے جانے کا قانون بنایا گیا۔ یوں انسان نے اختیار لے کر اپنی ذمہ داری مزید بڑھا لی۔ فرشتوں نے دیکھا کہ انسان کے پاس حکم نہ ماننے کا اختیار بھی ہے تو انہیں بہت عجیب لگا۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتے نہیں بتا سکے تو عاجزی سے بولے، ہمارے رب، تیری پاکیزگی کی قسم، مختلف چیزوں کی خوبیاں، حالات اور کمالات ہم نہیں جانتے۔ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا کیا، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ تو ہی دانائی اور حکمت کا مالک ہے، ہر چھپی اور ظاہر شے کا جاننے اور سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اس کے بعد میں نے فرشتوں کے سامنے آدم سے کہا، انہیں مختلف چیزوں کی خوبیاں، کمالات اور حالات بتاؤ۔ آدم نے میرے سکھائے ہوئے علم سے وہ سب کچھ بتا دیا جو فرشتے نہیں بتا سکے تھے۔ آدم کے بتا دینے پر میں نے فرشتوں سے کہا، میں نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی اور ظاہری چیز کا جاننے والا ہوں۔ کوئی شے میرے علم سے باہر نہیں، میں وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے یا چھپاتے ہو۔ وضاحت: آدم کو زمین پر خلیفہ بنانے کا اعلان سن کر فرشتوں نے انسان میں پائی جانے والی خون خرابہ اور جھگڑا کرنے کی خامی تو بتائی، لیکن اس میں موجود خوبیاں چھپائیں کہ انسان کس قدر درد دل رکھتا ہے، انسان ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتا اور کتنا مہربان ہے۔ دوسری طرف فرشتوں نے اپنی خوبیاں بیان کی۔ اللہ یہاں انسان کے بارے میں فرشتوں کے ظاہر کرنے اور چھپانے کا ذکر کر رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ میرے رسول، یاد ہے جب ہم نے برتری ثابت کرنے کے بعد فرشتوں اور جنوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر تمام فرشتوں اور جنوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے ہمارا حکم نہ مانا، وہ اپنے غرور اور تکبر میں انکار کر کے کافر ہو گیا۔ ابلیس نے کہا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی اور گارے سے پیدا کیا ہے؟ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ کائنات کے مالک، تیری عزت کی قسم، میں سب انسانوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو نیک اور صالح یعنی دیانتدار ہیں۔ میں انہیں بہکاؤں گا سامنے سے آ کر، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ کائنات کے خالق مجھے اس دن تک مہلت عطا کر جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تمہیں حساب کتاب کے دن تک مہلت دی۔ وضاحت: ابلیس کا یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، یہ جھوٹا الزام ہے، کیونکہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کا فیصلہ ابلیس کا اپنا تھا۔ وہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار پر مردود ہو گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، ابلیس، تمہیں کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تم غرور کرتے اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہو؟ ابلیس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میری نافرمانی کرنے پر تم مردود ہو، حساب کتاب کے دن تک میری طرف سے تم پر لعنت ہو، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ پچھلی 4 آیات میں ایک چیز بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ فرشتوں نے انسان کو خلیفہ بنانے پر اعتراض کیا اور ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کیا۔ میرے مالک کو اپنی تخلیق پر یقین رہا۔ اللہ نے انسان پر یقین کرتے ہوئے دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے آدم سے کہا، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت ہی میں رہو اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ تمہیں اجازت ہے جنت میں بغیر کسی روک ٹوک کے آؤ جاؤ، گھومو پھرو، جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، سوائے ایک درخت کے۔ یاد رکھنا، اس درخت کے پاس نہ جانا، اگر اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ وضاحت: آدم اور حوا دونوں 500 سال تک جنت میں رہے۔ کہا جاتا ہے کہ منع کیا گیا پھل انگور، زیتون، انجیر یا گندم میں سے کوئی ایک تھا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حوا نے منع کیے گئے درخت کا پھل کھانے پر اصرار کرتے ہوئے آدم کو ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ وہی اس بھول کی ذمہ دار ہیں۔ اسی سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عورت انسان کو گناہ کرنے کی طرف مائل اور مجبور کرتی ہے، اس لیے عورت عزت کے لائق نہیں۔ قرآن ایسی کسی بات کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ خیال ہم نے یہودیوں اور مسیحیوں سے لیا ہے جو کہ درست نہیں۔
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ہم نے انسانوں کی آزمائش کے لیے ابلیس کو حساب کتاب کے دن تک مہلت دی. ابلیس تمہیں غلط راستہ خوشنما بنا کر دکھائے گا، لیکن اس کے پاس اس سے زیادہ طاقت نہیں ہوگی. اگر تم نے اس کی بات مان کر غلط راستہ اپنایا تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا. وہ تمہیں برائی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. ابلیس جس نے ہمارے حکم کا انکار کرتے ہوئے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، آدم کا دشمن ہو گیا. ابلیس ایک مدت تک یعنی وقت معلوم آدم اور حوا کو بہکانے کی کوشش میں ناکام رہا. آخرکار ابلیس نے آدم اور حوا سے فریب کرتے ہوئے قسم اٹھا کر کہا، کیا میں تمہیں ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جس کا پھل کھا کر تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ اس درخت کا پھل کھانے سے تمہاری بادشاہی کبھی ختم نہ ہوگی، یا تم فرشتہ بن جاؤ گے. تم نیکی اور بدی کا فرق سمجھ جاؤ گے. یوں تمہارے لیے غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. آدم نے ابلیس کی بات کا یقین کرتے ہوئے منع کیے گئے درخت کا پھل کھا لیا. یوں ابلیس آدم اور حوا کو دھوکہ دے کر ورغلانے یعنی بہکانے میں کامیاب ہو گیا. ابلیس یہی چاہتا تھا. منع کیے گئے درخت کا پھل کھانے پر ہم نے آدم اور حوا کو حکم دیا کہ وہ جنت سے اتر کر زمین پر چلے جائیں، جہاں انہیں ایک مقررہ مدت تک زندگی گزارنی ہے. زندہ رہنے کے لیے تمام اسباب دنیا میں موجود ہوں گے. بعض لوگ ان اسباب کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنی بھی رکھیں گے. ہم نے انسان کی زندگی کی مہلت کے علاوہ اس دنیا کی بھی ایک مدت مقرر کر دی، جس کے بعد حساب کتاب کا دن ہوگا. وضاحت: آدم کی برتری دیکھ کر ابلیس انسان کا دشمن ہو گیا. ابلیس جانتا تھا کہ اللہ نے آدم کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے. ابلیس نے پہلے دن سے یہ کوشش شروع کر دی کہ آدم اور ان کی بیوی حوا کو بہکائے اور منع کیے گئے درخت کا پھل کھانے پر اکسائے. ابلیس 500 سال تک دھوکہ دینے کی کوشش کرتا رہا. آخر ابلیس ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا. ابلیس نے آدم اور حوا کو اللہ کی قسم اٹھا کر فریب دیا. انہوں نے منع کیے گئے درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں آدم اور حوا کے ساتھ تمام انسانوں کو جو ان کی اولاد میں پیدا ہوں گے جنت سے اتر کر دنیا میں آنا پڑا. اس وقت جسمانی طور پر آدم اور حوا ہی دنیا میں آئے. باقی تمام انسان اپنے اپنے وقت پر ان کی اولاد میں پیدا ہوتے ہیں. آدم اور حوا زمین پر بھیجا جانے والا سب سے پہلا خاندان اور جوڑا ہے. اللہ نے آدم اور حوا کو دنیا میں بھیجتے ہوئے لباس بھی عطا کیا جو گندا ہوتا تھا نہ پرانا. یہ لباس جسامت بڑھنے کے ساتھ بڑا بھی ہوتا رہا. آدم اور حوا جوانی کی عمر میں دنیا میں بھیجے گئے، جہاں انہیں گھر بسانا اور اپنی اولاد کو پالنا تھا. اللہ نے زمین پر بھیجتے ہوئے نوجوان جوڑے کے لیے تمام ضروری اسباب کا انتظام کیا تاکہ زندگی کی ضروریات موجود ہوں. آدم علیہ السلام کو سری لنکا جبکہ حوا کو جدہ یعنی سعودی عرب میں جمعے کے دن نماز ظہر اور عصر کے درمیان زمین پر اتارا گیا. یہاں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ آدم اور حوا نے منع کیے گئے درخت کا پھل کھا کر کسی دوسرے پر ظلم نہیں کیا. ظلم تو ابلیس نے جھوٹی قسم اٹھا کر کیا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آدم کے نادم ہونے پر میں نے اس کے دل میں ایسے کلمات ڈال دیے کہ اس کی معافی قبول ہو جائے. وہ کلمات یوں تھے: اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں. اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم نے انہی الفاظ میں معافی مانگی. میں نے آدم کی توبہ قبول کر لی. بے شک میں اپنے بندوں کی توبہ بار بار قبول کرنے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں. وضاحت: اللہ نے آدم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے کے لیے ہی تخلیق کیا تھا. جیسا کہ آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرشتوں کو بتایا. منع کیے گئے درخت کا پھل کھانا تو آدم کو دنیا میں بھیجنے کا بہانہ بنا. اگر آپ منع کیے گئے درخت کا پھل نہ کھاتے تو کوئی اور بہانہ بنتا. آدم کو پھل کھانے کی بہت پشیمانی تھی. وہ اپنے رب سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اس کا طریقہ معلوم نہیں تھا. اللہ نے آدم کو توبہ کرنے کے کلمات بتا دیے جس سے ان کی توبہ قبول ہو جائے. اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے 40 دن بعد
آدم کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ قبول ہونے پر ایک فرشتہ آدم کو راستہ بتاتے ہوئے سری لنکا سے جدہ لے کر گیا۔ آدم اور حوا دنیا میں آنے کے بعد میدان عرفات میں ملے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہم نے آدم اور اس کی اولاد کی روحوں سے کہا، تم سب لوگ جنت سے نیچے دنیا میں اتر جاؤ اور مقرر کیے گئے وقت تک وہیں رہو۔ اگر تمہارے پاس کوئی نبی یا رسول آئے تو اس پر ایمان لانا، اس کی ہدایت پر عمل کرنا۔ یاد رکھو، رسولوں اور نبیوں کی پیروی کرنے والوں کو ڈر ہوگا، نہ کوئی خوف۔ وضاحت: اللہ نے آدم اور ان کی اولاد کی روحوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنت میں اس لیے رکھا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی صورت میں ملنے والا انعام دیکھ لیں۔ یوں وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے آدم کو زمین پر خلافت و نبوت دونوں عطا کی۔ نسل آدم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے رسول اور نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ خوف علیہم ولا هم یحزنون قرآن مجید میں 12 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں اور نبیوں رسولوں کا انکار کریں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ رسولوں نبیوں کو جھٹلانے اور میری آیتوں کا انکار کرنے کے سزا کے طور پر آگ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 4تھا رکوع مکمل ہو گیا۔ اس رکوع میں 10 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نائب یا خلیفہ۔ نائب یا خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اللہ یعنی بادشاہ کے حکم کو نافذ کرے اور اپنے رب کے احکامات پر عمل کرے۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا اور یہاں رہنے کے لیے اسباب بھی مہیا کیے۔ خلافت: کسی بادشاہ کے نائب یا خلیفہ کے اختیار اور اقتدار کو خلافت کہتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کی۔ آدم کا معنی ہے مٹی سے بنایا گیا۔ سب سے پہلے زمین پر بھیجا جانے والا انسان آدم ہے۔ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے مٹی اور گارے سے بنایا۔ آدم دنیا میں بھیجے جانے والے سب سے پہلے نبی ہیں۔ آدم کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ آدم نے تمام چیزوں کے نام رکھے۔ اللہ نے آپ کو جنت میں رکھا اور ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ ابلیس نے دھوکہ دیا، جس کے نتیجے میں آدم اور حوا کو زمین پر بھیج کر دنیا بسائی گئی۔ لفظ آدم قرآن حکیم میں 25 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ ابو البشر: آدم تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ حوا: آدم کی بیوی کا نام حوا ہے۔ اللہ نے حوا کو آدم کی پسلی سے تخلیق کیا۔ حوا کا معنی ہے تمام انسانوں کی ماں، اس لیے آپ کو اماں حوا کہا جاتا ہے۔ آپ کو آدم کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا۔ دنیا بسانے والا جوڑا آدم اور حوا ہی ہیں۔ روح: اللہ کا حکم جب تک جسم میں موجود رہے انسان زندہ رہتا ہے، اسے روح کہتے ہیں۔ روح اللہ کا حکم ہے۔ روح انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے وجود رکھتی اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ علم الاسماء: اللہ نے تخلیق کرتے ہوئے انسان کو اس کی ذاتی خصوصیات سے بڑھ کر علم دیا۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی اور سیکھنے کی صلاحیت بھی، جس سے وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ اللہ نے انسان کو ایک دوسرے سے بات کرنے، سمجھنے اور خیالات کے اظہار کا طریقہ یعنی زبان سکھائی۔ اللہ نے انسان کو ایسا علم عطا کیا کہ وہ کائنات میں ہونے والے مختلف کاموں کو سمجھ کر نئی سے نئی دنیا دریافت کر سکے۔ انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا اور محفوظ کرنا سکھایا۔ دنیا کے تمام علم اور ایجادات اسی کے سبب ہیں۔ ہر آنے والے دور میں انسان مزید عقل اور علم حاصل کرتا رہا۔ اسے علم الاسماء کا نام دیا گیا ہے۔ اس علم کی وجہ سے اللہ نے انسان کو باقی مخلوقات پر برتری عطا کی۔
انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات صرف اپنے بارے میں ہی علم رکھتی اور اپنی ضروریات کا ہنر جانتی ہیں۔ آدم نے ہر شے کا نام رکھا۔ آدم کی زبان آج باقی نہیں ہے۔ آپ آدم کی زبان کو آدمی زبان کہہ سکتے ہیں۔ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا نام رکھنے کی ذمہ داری اور اس کا ہنر عطا کیا۔ سجدہ، یوں جھکنا کہ دونوں پاؤں، گھٹنے، دونوں ہاتھ، ناک اور ماتھا زمین پر ہو، سجدہ کہلاتا ہے۔ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا جو عبادت کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو آدم کو سجدہ کرنے کے حکم کا ذکر قرآن حکیم میں 11 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ دین اسلام کے مطابق اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سجدہ انسان کو کیا جا سکتا ہے، نہ کسی بت کو، کسی جانور کو، نہ کسی درخت کو۔ سجدہ زندہ کو کیا جا سکتا ہے، نہ کسی مردے کو، اسی طرح نہ کسی عمارت کو۔ فرشتہ یا فرشتے۔ فرشتے کا معنی ہے قاصد یا پیغام پہنچانے والا، نور سے بنائی گئی مخلوق جو ہر وقت اللہ کے ذکر اور تعریف میں مصروف ہے، فرشتہ کہلاتی ہے۔ فرشتے انسانی صورت کے ساتھ ساتھ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، نہ ہی ان کی اولاد۔ فرشتے کھاتے ہیں نہ پیتے، انہیں قیامت تک موت بھی نہیں آتی۔ ان کے پر ہوتے ہیں، کسی فرشتے کے 2 پر ہوتے ہیں، کسی کے 3 اور کسی کے 4۔ فرشتوں کے پاس انکار کرنے کا اختیار نہیں۔ اللہ نے اس کائنات کے مختلف کام فرشتوں کے سپرد کر رکھے ہیں۔ فرشتوں کے لیے پلک جھپکنے میں آسمان سے زمین پر آنا جانا ممکن ہے۔ لفظ ملائکہ قرآن حکیم میں 73 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، جس کا معنی فرشتے ہیں۔ ابلیس۔ ابلیس کے معنی ہے سرکش، فسادی، یعنی فساد پھیلانے والا۔ ابلیس کا معنی مایوس ہونے والا بھی ہے۔ ابلیس کا نام عربی زبان میں حارس اور سریانی زبان میں عزازیل ہے۔ ابلیس ایک جن تھا جو نظر نہ آنے والی آگ سے بنایا گیا۔ اس کے 4 پر تھے۔ اپنی عبادت گزاری اور علم کی وجہ سے ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنا مقام اور رتبہ سب سے بلند سمجھتا تھا۔ اس خیال نے ابلیس کو غرور میں مبتلا کر دیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ اس نے فرشتوں اور جنات کو دیے جانے والا اللہ کا حکم نہ مانا۔ اللہ کے حکم کا انکار کرنے کے بعد معافی مانگنے کے بجائے انسان کا دشمن ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے غضب کا حقدار ٹھہرا۔ لعنت، اللہ کی رحمت سے دور یا محروم ہونا لعنت کہلاتا ہے۔ ہمارے معاشرے یعنی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں لفظ لعنت ایک گالی کے طور پر سمجھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں اسے عربی زبان کے مطابق سمجھنا ہے۔ توبہ، کسی بھول، غلطی، نافرمانی یا گناہ پر معافی مانگنا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا ارادہ کرنا توبہ کہلاتا ہے۔ لفظ توبہ قرآن حکیم میں 6 اور تواب 8 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ عرفات۔ عرفات کا میدان مکہ مکرمہ سے 21 کلومیٹر دور مشرق میں واقع ہے۔ اس میدان میں حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حساب کتاب کے دن لوگوں کو اسی میدان میں جمع کیا جائے گا۔ نبوت، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بندوں کو نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجنا نبوت کہلاتا ہے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا، فریبی، کافر اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔